أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بھائیو، السلام علیکم. ہر انسان دی زندگی دے اندر دو ایسے مراحل آندے ہیں جنہ مراحل تو گزرن وچ کوئی انسان بھی بچ کے نہیں رہ سکدا، چاہے او انسان کافر ہے یا مسلمان ہے بنی آدم نال تعلق رکھن والا تو یقیناً زندگی دے اندر اس نو انہاں دوواں مراحل چوں گزرنا پونا ہے. ایک اے ہے کہ کدی نہ کدی زندگی دے اندر انسان نو مصیبت اور دکھ مل ویندا ہے، اور پھر ایسے ایام بھی اللہ کریم اس انسان نو نصیب فرما دیندا ہے کہ انہاں دکھاں نو اللہ کریم سکھاں وچ بھی تبدیل فرما دیندا ہے. یعنی کدی انسان نو مصیبت مل ویندی ہے تے کدی اللہ پاک اس نو مسرت تے خوشیاں نصیب فرما دیندا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے کہ میں دن انساناں تے ایک جیسے نہیں رکھدا بلکہ پھیر پھیر کے نصیب فرما دے. اس طرح ہر وقت انسان دی جیب بھری نہیں راندی، کدی نہ کدی خالی بھی ہو گئی ہے. تو اے چیزاں اللہ کریم انسان تے پھیر پھیر کے اس وجہ تو لے آندا ہے کہ کم از کم
انسان نو اتنی تو سمجھ آ جائے کہ میری زندگی دے ہیر پھیر دا اختیار سوا اس دے اور کہیں دے ہاتھے چ نہیں ہے۔ البتہ سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی معصوم شریعت نے ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ بندے دے اتے اگر اے دوئے مراحل آ جاویں تا طریقہ میں محمد دی شریعت دا والا اپنائے تا اس دے ہر مرحلے نو اللہ پاک اپنے دربار وچ عبادت لکھ دینا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، نہ ہمیشہ بندہ ہسدا رہندا ہے تے نہ ہمیشہ روندا رہندا ہے۔ جے 120 سال تک روایا ہے تو ول 120 سال دے بعد یحییٰ دے پتر دی بشارت دے کے پیغمبر نو ہسایا بھی ہے۔ نہ بندہ ہمیشہ ہسدا رہندا ہے تے نہ ہمیشہ روندا رہندا ہے۔ اللہ آپ فرماندا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جدا تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں صدمے انسان تے آندے ہیں، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اساں جدا تنگیاں تے مصیبتاں انسان تے گھلینے ہیں پچھو اساں اس انسان واسطے سکھ نو بھی ٹور چھوڑے دے ہونے۔ ہاں البتہ جیڑا ہر مرحلہ اللہ دی نظروں دے اندر عبادت بن سکتا ہے، وہ طریقہ سوڑے محمد معصوم دی معصوم شریعت نے دسیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ اللہ فرماندا ہے جے تیرے اتے مصیبت آوے، دکھ آوے، پریشانی آوے تو ایو جائے موقع تے ایک میں اللہ نو یاد رکھیں۔ دکھ تے تکلیف دے موقع دوتے بندے دے دماغ وچ کئی شے نہیں راندی، چیتا رل مل ویندا ہے۔ بازے دکھاں دے وچ اتنا چیتا رلدا ہے کہ منہ چوں کڈ باندا ہے اللہ اے دے نالوں تا مار چھوڑے ہاں او چنگا ہے۔ مطلب کہ ہے اس وقت بندہ اپنے آپ نو ہی بھلائی پہ ہوندا ہے، اپنی جان دا بھی احساس۔ تو اللہ فرماتا ہے ساری دنیا دا چیتا بھلا چھوڑے مگر فَاذْكُرُونِي، ای ہو جائے موقع ایچ بھی تیرے دل چ اگر یاد ہوئے تو صرف میں اللہ دی ہوئے تو اذکرکم، ای ہو جائے موقع تے زمین تے تو مینو یاد کرے سے، عرش برین تو میں اللہ تینو یاد کرے۔ اتنے کئی نوی شے ہے یار۔ اصل اج تساں کام بنائے پٹھا ہی دے بے ترتیب جے جی میں اگے باندھیا سے وہ ٹھیک نہیں کام، تو عادت میرے خیال تبدیلی والی پہ گئی ہے۔ مصیبت دے وقت اللہ فرماتا ہے اذکرونی،
مینو یاد رکھیں جدہ ساری دنیا تیرا لڑ چھوڑی کھلوتی ہو سی تو مینو پہ یاد کریں دا ہو سے اذکرکم اس وقت میں اللہ تینو یاد پہ کریں دا توڑی میری سوچ ہی نہیں اپڑ سکتی کہ او بندہ اللہ نو کتنا پیارا ہے جنہوں اللہ آپ بیٹھا یاد کرے دا ہے اگو فرمایا وشکرو لی جدہ مصیبت نو میں اللہ خوشی تے مسرت نال تبدیل چا کرا انہیں سمجھ کے تیرے اتے میں رب والو خوشی دا آوڑا اے میں رب دی نعمت ہے اے میری کیا ہے نعمت ہے جدہ خوشی میں رب تینو دے دے اس وقت ادھے آدھے وال تیرا چیتا نہ رل مل جائے اس موقع دوتے بھی مینو یاد رکھے کہ اس مصیبت نو مسرت نال تبدیل کرنے والا کون ہے وشکرو لی اس وقت بھی شکر میرا ادا کرے تو اللہ فرماندہ انہا دعا موقع تے مینو یاد رکھ سے تیری بیڑی زندگی علی میں اللہ کدی بڑھا نہ دے سا اچھا اے دو موقع ہر انسان تے آدھیں چاہے کافر تے باویں مسلمان ہے ہندوؤں نو بخار کوئی نہیں ہوتا ہندوؤں دے بندے نہیں مردے پہ ایک تکلیف نہیں صدمہ نہیں غیر مسلمین پریشانیاں آدیاں کہ نہیں آدیاں مسلمانوں نو بھی آدیاں انہاں دوئے موقع جڑے ہیں اے اللہ کریم نے اس انسان نو احساس دلایا ہے کہ تیری خوشی تے غمی دا مالک کون ہے ایک اللہ انہاں دوہاں موقع تے بندہ اگر اپنے آپ نو جھال کے رکھ دا ہے ایک اللہ نو یاد رکھ دا ہے اللہ دا وعدہ ہے کہ ایو جائے بندے نو نہ دنیا تے میں ذلیل کرے سا تے نہ آخرت دے اندر ذلیل تھی مر دے سا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے تا سونی شان و شوقت علی ہستی قیامت تک نہیں آ سکتی یہ سارے دا ساڑا ایمان ہے عقیدہ ہے مگر سونے محمد معصوم تے جتنے دکھ آئے ہیں اللہ اتنے سکھ نہیں نصیب فرمائے جتنے مصائب آئے نہ سونے محمد معصوم تے اتنی خوشیاں رب نے نہیں دکھائیں پہلے پیغمبر پتر منگدا رہا رب نے دیتا ہے تو رج کے او دا متھا تے منہ چمن ہی نہیں دیتا 17 یا 18 مہینے بعد انہوں موت دے کے تے محمد دی جھولی نو اجاڑ چھوڑے ایک بیٹے دی وفات علی صدمہ اتو جڑے مشرک بے ایمان محمد دے دشمن ہن او تاڑیاں بیٹھے مرندے ہن خوش ہوندے بیٹھے ہن کہ ان شان اکا ہو الابتر محمد دی جڑ تے نسل ہی ختم ہو گئی معاذ اللہ محمد پاک مر گیا تا پچھو دا نا لون اللہ کوئی نہیں ہوگا جدہ ویکھو سامنے معصوم پتر دی میت پئی ہوئے حالانکہ یہ ہو جائے موقع تے تا دشمنی سوٹیاں ساٹھ کے بوئے تے آوئی دے مگر محمد کریم نو صدمہ ملے ہے کافر وقت بھی خوشیاں پہ منائی دے ہل دسو اس وقت پیو دے دل دوتے کیا گزری ہو سی مگر اس موقع دوتے بھی میرے سوڑے محمد نے اللہ دا چیتا نہیں بھلایا تو وہ دا نتیجہ ہے نکلے ہے کہ جتھے ساری دنیا میرے محمد دی دشمن ہے اللہ سپیشل جبرائیل امین نو گھل کے سورہ کوثر دا تحفہ دے کے محمد رو خود تسلیہ بیان فرما دیتی ہے
اللہ نے فرمایا ونج میرا سونا محمد روندا بیٹھا ہی انہوں تسلی دے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. میرا سونا تو کیوں روندا بیٹھا ہے؟ اعطینا کل کوثر، تینوں ساری خیر و برکت دا خزانہ توڑ کے تے محمد نو تحفہ قرآن اللہ نے صحیح فرما دیتا ہے. دعا اس دا ایک معنی مفسرین کرام نے کیتا ہے، مختلف انہاں دے اقوال ہیں. کچھ آدن بھی اللہ نے فرمایا آتینا کل کوثر کہ میرا سونا پیغمبر تینوں اسا اے خزانہ جڑا قرآن پاک والا دیتا ہے، اس تو وڈی تینوں اساڈے والو ہور کے نعمت مل سکتی ہے. مطلب کیا آئی بھئی اس پیچھے اگر اولاد ہی قربان ہو جاوے تو غم کران دی ضرورت نہیں، اسا تینوں قرآن جیسا تحفہ جو نصیب فرما دیتا ہے. دوسرے کچھ مفسرین کرام نے لکھے ہے بھئی نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہوئے پہ دشمن تاڑیاں پہ مرین دیں تے اللہ تسلی پہ دیندہ ہے کہ میرا سونا تو کیوں پہ رونا تینوں اسا قرآن اللہ تحفہ نہیں نصیب فرمایا. اللہ انجوی تا آکھ سکتا ہی سونا تو کیوں روندا پہ ہیں جے ایک پتر لے لیا تا دو ہور تینوں دے دی سمیں. اور تسلی تا انجی ہوتی ہے نا. اگر دنیا دوتے نعم البدل نہیں تا ماں پیو دا نعم البدل کوئی نہیں. بیٹی فوت ہو جاندی ہے، بیٹا فوت ہو جاندہ ہے، بندہ تعزیت واسطے ویندہ ہے، بندہ دعا کردہ میاں اللہ پاک تینوں اس دا نعم البدل نصیب فرماوے، یعنی اس جیسا اللہ تینوں بیٹا اور نصیب فرمائے. ماں پیو مر جاوے نا بندہ یہ دعا نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کہ اللہ شاءاللہ تینوں اس جیسے ماں پیو اور دے، یہ نہیں نہ کر سکتا، کیونکہ ماں پیو والی نعمت ایسی ہے کہ اس جیسی اللہ مڈو دنیا تے اور بڑائی کائی رہی ہے. تو اللہ نے سونے محمد معصوم نو انج کیوں نہیں فرمایا سونا نہ رو، جس تینوں اگے اے بیٹا دیتا ہے اس دا نعم البدل تینوں دو اور بھی دے سکتا ہے، مگر انج نہیں فرمایا. تو انہوں نے اتنے فرمایا کہ جڑا اللہ نے فرمایا نا انا اعطینا کل کوثر، تو مطلب کیا آئی کہ میرا سونا تینوں تانے بیٹھے دین کہ ہون محمد دا بیٹا فوت ہو گیا، محمد پاک ٹر گیا تو پچھو دا نام لوان اللہ کوئی نہیں ہونا. تو میرا سونا پریشان نہ ہو، اے تا گیا ٹر، اے وڈا ہوئے آ، تینوں کیا پتا جو تیرے نقش قدم تے چلے ہا یا نہ چلے ہا، آوانا لے وقت دا تینوں نہیں نہ پتا، لہذا پریشان نہ ہو. انا اعطینا کل کوثر، جیڑی اولاد تیری روحانی صحابہ والی میں رب نے تیار کر دیتی ہے، اے تیری اولاد قیامت تک تے محمد دے نام نو نیواں ہون دے دے. تو اعطینا کل کوثر تو مراد اصحاب محمد الرسول اللہ ہے. کو گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ تو خیر میں جڑا سمجھا رہا اللہ دے محبوب تے مصیبتاں آئیں، مگر ایک وقت او بھی آیا کہ اللہ نے فرمایا میرا سونا ہون گھر بیٹھا رہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہون توڑی تو بڑا دکھاں دا منہ ویکھ لیا، ہون تو گھر بیٹھا رہو، اساں سلطنت دی سلطنتاں ٹور ٹور کتے محمد دے قدمہ دا نوکر بڑا چھوڑے سا. یہ سوڑے محمد کریم نو خوشی ملی کہ نہ ملی کہ ماشاءاللہ اللہ نے میری محنت نو رنگ لگا دیتا ہے. یہ خوشی آئی ہے کہ نہیں؟ ہن خوشی دا موقع آیا ہے. ہن اگو اللہ پیغمبر نو کہہ پہ آتا جو تینوں یہ جڑی خوشی ملی ہے کام کیڑا کر لئی. اگو فرمایا سبح بحمد ربک، اس خوشی دے موقع دوتے بھی ہمیشہ یاد کینوں رکھنا ہی. بولو یہ دکھ آئے تا میرے محمد نے ہر موقع دوتے یاد کینوں رکھے ہے، یہ خوشی آئیے تا بھی سوڑے محمد نے یاد کینوں رکھے ہے. تو اس واسطے جیڑا مسلمان آدمی ہے اس مسلمان آدمی تے
لیکن چوری دے تے نہیں لے آندے. مسلمان آدمی تے مصیبت آوے نا انہیں سمجھو ادو تے اللہ دی رحمت آئی ہے. مسلمان تے جدہ مسرت تے خوشی آوے نا انہیں سمجھو ادو تے اللہ دی نعمت آئی ہے. سمجھ رہا میری گل نو؟ مسلمان تے مصیبت آوے تو اللہ دی رحمت ہے. کافر تے مصیبت آوے تو رب دی گرفت ہوتی ہے. رب دی کیا ہوتی ہے؟ گرفت ہوتی ہے. کافر تے خوشی آوے اور رب دی نعمت نہیں ہوندی او دے واسطے ازمائش ہوندی ہے. خوشی اللہ دے کے یمدہم فی طغیانہم یعمہون. انہاں دی رسیاں اللہ انہاں دے موٹھے تے ساتھ چھوڑے دا بھجڑا جتھوں تک بھجڑا ہے. مومن آدمی تے مصیبت آوے تا رب دی رحمت، مسرت آوے تا رب دی نعمت. جدہ انہاں دوہاں موقع تے مومن رب نال تعلق رکھدا ہے ایدی مصیبت نو بھی رب عبادت چ بڑھیندا ہے، ایدی خوشی نو بھی رب عبادت بڑھا چھوڑیندا ہے. تے بندہ تھڑکدا انہاں دو موقع تے. مصیبت آوے تاں لڑ گیا تے جے خوشی آئی تو پچا نہیں سکدا اپنے آپ جو نکل گیا. کنٹرول تو بہری نہ دو موقع تے ہوندا ہے. چوکھے دیہارے مصیبت آ جاوے ہولے ہولے خدا بھلدا ویندا ہے، قبراں تے تویز ہاں تے چڑھ دے ویندا. انجے ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جے بے ایمان نو خوشی مل جاوے اتنا نچدا ہے کہ دیون والے تے مٹھو چیتا ہی نہیں رہندا. اللہ فرماتا بس انہاں دو موقع تے کنٹرول تو چکر، تیرے سارے گناہ مٹا کے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے. مصیبت دے وقت بھی میری شکایت نہ کرے تے مسرت دے وقت بھی میری شکایت نہ کرے. ہوں تو انہوں اتھاں ہی ایک دو مثالہ سنائینے ہیں تے ول ختم کرے دے کہ جیڑا بندہ انہاں دوہاں موقع تے اپنے آپ نو جھل کے رکھ دائے ویکھو وط اللہ او دی کنڈ تے کیویں اپنی رحمت دا ہاتھ رکھ دا ہے. اس بندے نو پھر اللہ نہ دنیا تے ذلیل ہوڑ دیندا ہے بلکہ اتھائی دنیا تے جیدہ ودا ہوندا ہے تے انہوں اللہ جنت دی بشارت بھی سڑا چھوڑے دا ہے. تسا سیانے بندے ہو، سمجھدار بندے ہو. سال ایک ہو گیا شادی نو اولاد نہ ہوئے تو ماں پیو ٹینشن نے چو ویندے، پریشانی آندی ہے. یار ٹیسٹ بھی بڑے کرائے مگر مسئلہ نہیں پہ حل ہوتا. ڈاکٹری رپورٹاں ادیا دے وکھائیں وقت اخیر انہوں لوگ آدن یار وقت کوئی اللہ اللہ کرا لا کی دوں کہ کرا لائے اللہ اللہ کرا لائے. ایک مسئلہ تو اندسا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا امام صاحب دا نام سن کے دل ٹھریا او تو اچھا پڑھو نا رحمت اللہ تعالی. انہوں نے فتوہ دیتا ہے کہ مومن موحد مسلمان ڈنگر پہ ذبح کرے دا ہے. ڈنگر بڑا طاقتور ہے. انہوں وی بندے نرڑی کھلوتے نے مگر واتویو کھرڑیاں مارن تو نہیں پیارا. وہ جڑے نرڑ کے کھلوتے ہیں وہ بڑے تانگ ہوئے کھلوتے ہیں تے ادو جناب جیندے ہاتھ چھری ہے نا انہوں او نرڑا لے آدن او یار جلدی کارو چھری پھیرے ساتھوں نہیں ہو پیا جھلی دا. گل دی سمجھ آندی بھائی نے؟ نرڑا لے نرڑی کھلوتے نے رسے چھسے بدھی کھلوتے نے اتے چڑھے پہن مگر ڈنگور واتوی جھلیندا نہیں پیا. او جڑے پھدی کھلے آنا او چھری آلے نو آدن یار جلدی کارو پھیرو ساتھو نہیں ہو پیا جھلیندا. او اس جلدی دے وچ اس چھری پھیر چھوڑیے مگر تکبیر پڑھنا بھول گیا ہے. تکبیر پڑھنا بولو. ایک کسے بندے پوچھا حضرت یہ تکبیر نیس پڑھی دسو او ڈنگر حلال ہے یا حرام ہے؟
اور گل دی سمجھ آئی نہیں ہوں انجے تو کرو یار حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ او ڈنگر حلال ہے ذبیحہ ٹھیک ہے حالانکہ تکبیر بولو یار انہاں آکھیا اے دی علت کیا ہے اے دی وجہ کیا ہے جو میں آکھیا بھئی تکبیر نس پڑی دے پھر بھی ڈنگر کیا ہے حلال ہے انہاں فرمایا کہ مومن دے دل وچ ہمیشہ وسن والا کون ہوندا ہے بولو تو صحیح یار ٹھیک ہے زبان نال بھول گیا ہے مگر او دے دل وچ وسن والا کون ہوندا ہے مومن دے 24 گھنٹے دل وچ رب وسدا ہے چاہے او زبان نال بھول کے نہیں پڑھ سکیا مگر دل دی ہر دھڑکن تے رب نو کھلی یاد کرے دی ہے لہذا اس نہیں بھی تکبیر پڑھی تاں وی ڈنگر تواڈے واسطے تو گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی مومن آدمی دے دل وچ ہمیشہ کون وسدا ہے ایک اللہ مگر اینو سال ہو گئے شادی کیتے اولاد نہیں ہوئی ہون جو آدھا ہے اینو کوئی آدھن بے کے کرا مطلب اے دے اپنے اندر اللہ اللہ ایو ہی ہویا نا کیونکہ مومن دے تا دل وچ وسن اللہ کون ہے اینو جو مشورہ پہ ملدا ہے بے تو کے کرایا بارو کرایا بارو بھاویں تو اللہ اللہ چھوڑ بیت اللہ چ کھلو پھر بھی کوئی اثر نہیں جب تک اس نو اندر نہ وال لے جدا اندر ور گیا اندر دیاں صفائیاں ہی ہو گئی سن باہر دیاں صفائیاں اللہ خود فرما چاہے مگر پھر طور پہ وہ آدن جی ڈاکٹری رپورٹ تک کلیئر ہے مگر اولاد نہیں پہ ہوندی وقت وہ آدن کیا کراؤ دوئے بیٹھے وجڑے مزاج دا بندہ ہوندا ہے اگلا بندہ اس پاسے ٹور دیندا ہے جے ہووے قبر پرستی والا تو اس پاسے ٹور دیندے ہیں تے جیڑا اپنے آپ نو آدا میں ہاں ہی موید میرا ایمان ہی بچیا رہ جائے میں رواں اتھائی تے پتر بھی بارو بار انجے آپے بائی پاس چوں آ جاوے او مڑ کیڑے پاسے ویندے نا تویز والے پاسے مگر دیکھو بھائیو لوگ آدھن بھئی یہ تویزہ اللہ مسئلہ کوئی ایڈا اہم نہیں اس وقت اس نو نہ بیان کیتا کرو اے خوشی تے غمی دے موقع دوتے ایک اللہ نو یاد رکھنا اے ایمان دا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے وہ ایمان دا مسئلہ ہے نا ہے تے جیڑا بندہ تویز لوڑ گیا کھلوتا مطلب ہے او ایمان اے دے اندر ہے کوئی نہیں اے ایمان دا مسئلہ ہے تہاں اللہ دے قرآن نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ فرماندا ہے او مومن مسلمان تیرے اتے میں اللہ والوں بڑیاں مصیبتاں آونیاں تیری جان دتے بھی تکلیف آونیاں تے تیرے گھر بار دے اندر بھی میں اللہ نے پریشانیاں پاونیاں تیرے لگ دے لیندے بھی میں اللہ نے مخالف بنا چھوڑنے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تے جڑے تیرے دین تے مذہب دے دشمنوں نے انہاں نے بھی تینوں تانوں تشنیع دے کے وڈا پریشان کرنا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تے جڑے قبر چٹ مشرکوں نے انہاں نے بھی تینوں وہابی کر کے بدنام کرنا ہے تینوں بڑیاں تکلیفاں ذہنی طور تے بڑیاں اذیتاں ملنی آئیں مگر سڑ او مومن ہو جائے موقع تے میرا چیتا نہ بھلاویں اس وقت بھی دل دے اندر تصور پیدا کریں اللہ اے مینوں تانے مل دے پین تا تیرے پیچھے مل دے پائیں
اے مینوں گالی ملدیاں پیاں تا تیرے پیچھے ملدیاں پیاں اللہ فرماندا ہے جس وقت تو انج دا دل دے اندر خیال پیدا کر لوانا ہے او تینوں گالی پہ کڈھیندے ہو سن تے تیرے واسطے میں اللہ عزت دیاں چادر تیار کر دیونی ہے بھائیو اے اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے 6واں پارہ ہے غالباً تے سورت مائدہ دی آیت ہے اللہ فرماندا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ہن اے دمانہ کی کرم ہے اشرکو دا معنی مشرکی ہے نا ہن اے دا معنی کوئی ہو سکتا ہے اشرکو بھئی او لوگ جڑے کیا کریں دیں شرک کریں دیں لوگ آتے ہیں بھئی مشرک نو مشرکی نہ آکھو جو نہ کھائیں تو دسون اس قرآن دا لفظ دا معنی میں کیا کرا اشرکو دا معنی مشرک میں کیا کہہ رہا بھئی او لوگ جڑے سنی ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او لوگ جڑے مصیبت مسرت موقع تے میں اللہ دا چیتا بھلا دیں دے غیر اللہ دے نا دیاں نظرانیاں زاں دیں دے ہاڑے واہ واسطے محابے دیں دے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا جڑے میرے نال ہورانو میں جیسا بنا لیں دے کیونکہ دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تے جڑے شرک کرنے والے دین کہ اے جڑے ساڑے بزرگن یا تویز لکھن والے اے بھی سانو دھیاں تے پتر لے کے کدو دیوانا لے اللہ فرماندا ہے یاہب لمن یشاء اناسا ویاہب لمن یشاء الذکور میں جے کہنو نریاں دھیاں دیوان دا فیصلہ چا فرماوا مینو ڈکا دیوان والا جمعی کوئی نہیں ہے تے جے میں کسے نو نرے پتری پتر دیوان دے فیصلے فرما دیوان کوئی رکاوٹ بنن والا جمعی کوئی نہیں ہے تے جے کسے نو نہ دھی دیوان تے نہ پتر دیوان تا میرے کولو زوری لاون والا جمعی کوئی نہیں ہے مگر وطوی جڑے میں رب دے فیصلے دے مقابلے دے اندر ہورانو ملاون والے ہوندے اللہ فرماندا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا جڑے انج دے مشرک لوگ ہونے انہاں نے بھی تساں موعدین نو تانے دیونے خرافات بکواسات بکڑے مگر او مومنا جی ہو جائے حالات تیرے اتے آ جاویں فذکرونی ہر حال تو مینو یاد رکھنا ہے تے تیرے ہر حال نو عزت تبدیل کرن والا کون ہے اللہ فرماندا جڑا بندہ انج دا میں اللہ نال تعلق تے جوڑ پیدا کر لے جتھے بندے دا دماغ نہیں پہ منیندا کہ اس مصیبت اس رپھڑی چوں میں نہیں نکل سکدا اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے او جٹو تھوڑا جیا خیال کریا ہے اللہ دا قرآن کیڑے معصومانہ انداز نال مسلمان نال وعدے پیا کریندا ہے اللہ فرماندا جڑے بندے دے دل دے اندر ہر ویلے میں اللہ وسن والا ہو جتھے بندہ بھی منی کھلوتا ہے کہ اس کھوبے چو میں نہیں نکل سکدا اس پریشانی چو میں نہیں نکل سکدا اللہ فرماندا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا
ایک دل دے اندر میں کلے اللہ دا حیا تو چ پیدا کر نہ ہومن کر دے سا مگر اپنے سجن دی میں اللہ کانڈ کدی نہیں لگن دیندا یجعل مخرجا مخرج دا معنی ہوندا ہے نکلن دی جگہ یعنی اللہ فرماندا ہے تو پتھا کھلوتا ہے 12 دریاں دے اندر وچ بند ہویا کھلوتا ہے جتھے تیرا دل بھی نہیں پیا منیندا کہ میرا ایتھوں نکلن دا امکان کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا ہے ایو جے پردیاں دے اندر کھلو کے وی تے اپنے دل وچ میں اللہ نو وسائی کھلوتا اللہ فرماندا ہے ایو جائے موقع تے ہکے وری آدھا معاذ اللہ میں انہا پردیاں دے اندر آیا کھلوتا اتھو سوا تیرے تا میری حالت نو جان سکدا کوئی نہیں ہے میرا پیو نبی یعقوب نو بھی پتہ کوئی نہیں اپنے سکے پتر دی حالت دا انہوں تا اتنا بھی نہیں پتہ کہ میرا معصوم کیڑی حالتیں چاہے انہوں تا نہیں پتہ کہ کیڑے کھوٹیاں سکیاں نال مصر دیاں منڈیاں جو ایک کے آیا کھلوتا ہے انہوں تا نہیں پتا کہ اتھے دے نال کے پیا بندہ ہے انہا ساریاں حالتاں دا علم رکھن والا کوڑے یعنی او دے دل چ وسن والا اللہ خود بھی ہوتا ہے کہ او دے معاذ اللہ دی لاج میں اللہ کیوں رکھی ہے او دی وجہ ہے لولا برہان ربی میں ویکھیا کہ ساری دنیا نالوں پھٹیا کھلوتا ہے مگر وطوی دے دل چ وسن والا کون ہے اس دلو کہ مینوں سڑ چ ماریا ہے میں انہوں آکھیا اداں دروازے والے پاسے منہ کر کے بھجن دا ارادہ تو چکر بغیر چابیاں تے تالے کھول کے تیری عزت نو بچاون والا کون ہے خود اللہ آپ آتا رعا برہان ربی میں آپ ویکھے کہ میرے یوسف دے دل چ وسن والا کون ہے ہن اپنے ایمان نال دسو بند کمرے چ پیا ہووے تے عزت لٹیندی پئی ہووے اتھے ہووے بھی اجنبی ملک چ اجنبی ریاست چ جتھے لگدا لیندا بھی کوئی نہ ہووے تے ول ایو جے موقع دتے بھی دل تے غالب اللہ آیا کھلوتا ہوئے ول انج دا بندہ ساڈ پیچھے مریندا ہے تے او دے واسطے سہولت دے دروازے اللہ پہلے کھول چھوڑے دا تکلیف آئی اس کے نسائی جی تو مگر یاد کینو کیتا بولو ہے کلر کیتا ایہو طریقہ میرے محمد دی معصوم شریعت رہ دسے تکلیف آوی خوشی آوی ہر موقع دوتے تیرے دل چو آواز نکلے تا کہیں دہنا دی نکلے ہے کلر تاں اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ جیڑا بندہ ایو جائے موقع تے میرا نال تعلق رکھدا ہے ول جیڑا میری کانڈ سنجانن والا ہوندا ہے اسانو اللہ تا نظر کا ڈٹھا خدا نو لا تدرکہ الابصار اونو کوئی اکھ بھی ویکھ وہو یدرک الابصار مگر ہر اکھ تے اکھ رکھڑ والا کون ہے ایک اللہ جیڑے بندے نے یؤمنون بالغیب یہ مومن دی صفت ہے نا ایمان بالغیب اساں اللہ نو نہیں ڈٹھا مگر وات بھی منے آئے اساں ایمان لے آئے آئے کہ او لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
چھیکڑے چ بھی کفوان احد تے مٹھ چ بھی قل ہو اللہ. گل دی سمجھ نہیں آئی؟ مٹھ چ بھی قل ہو اللہ احد تے چھیکڑے چ بھی ولم یکن لہ کفوان احد. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جداں تساں کوئی نہ ہے اس لئی میں کلا، جداں تساں سارے فنا ہووے ہو اس وقت بھی کلا کون ہے؟ بولو. اللہ نے والکمال ہے، اللہ دے صفاتی نام ستار، غفار، جبار، مومن، محیمن، عزیز، قدوس، سلام، جتنے بھی او دے نام صفاتی نام، مگر اللہ جیڑا ہے اے او دا ذاتی نام ہے. ولگو اللہ دے آہد، جیویں اللہ دے اندر کوئی نقطہ نہیں، انہیں آہد دے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں. کہ مطلب ہے اللہ فرماندا ہے جویں میری ذات دے نام دے اندر کوئی نقطہ بھی شریک نہیں ہو سکدا، انہیں میری ذات صفات کمالات چ کوئی جیندا تے مویا بھی شریک نہیں ہو سکدا. میرے نال رلن دی تے نقطے جتنی بھی کوئی گنجائش نہیں. وہ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کریم نے فرمایا جڑے بندے نے میرے نال انج دا تعلق رکھیا ہے او دے دل وچ وسن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے جداں انج دا میرے نال تعلق پیدا کر لیا، ول بھاویں جنگل دے اندر ودائے تاویں او دے دل وچ وسدا کون ہے؟ شہر وچ ودائے تاویں او دے دل وچ وسدا کون ہے؟ لہذا اللہ کریم فرماندا ہے جڑا بندہ انہاں دوہاں موقعاں تے مصیبت تے مسرت دے موقع تے میں اللہ نو ہمیشہ یاد رکھن والا مومن بندہ او دی مصیبت نو ہی میں اللہ رحمت نال تبدیل کر دیندا ہونا، او دی اتے مسرت آون والی نو میں اللہ اپنی نعمت بنا چھوڑیندا ہونا. جیویں جیویں مومن دے دل چوں میں ایک اللہ دی آواز تے دھڑکن نال میں اللہ دا ذکر پیا نکلدا ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے تے سامنے نو بھی میں اللہ عبادت بنا چھوڑیندا ہونا. آؤ او میرے محمد دے امتیوں تانوں ایک سبق والا مسئلہ سمجھا دیویے. او ویلا یاد کرو جداں بنی اسرائیل دی قوم واسطے فرعون نے آرڈر کر دیتا کہ انہاں دے پتراں نو ذبح کر دیتا جاوے تے انہاں دیاں دھیاں نو زندہ چھوڑ دیتا جاوے. وقت دے فرعون دی تدبیر اے آئی کہ بنی اسرائیل نو مکایا جاوے، مگر رب دی تقدیر اے آئی کہ بنی اسرائیل دا ترہ ودھایا جاوے. اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ بندے دی تدبیر تے فیصلے نہیں ہوندے، ہمیشہ فیصلے ہوندے تے رب دی تقدیر تے ہوندے. وقت فرعون نے تدبیر چلائی کہ یذبحون ابناءکم، بنی اسرائیل دے پتراں نو ذبح کر دیتا جاوے، مگر رب دی تقدیر اے آئی کہ بنی اسرائیل چو ایک پیغمبر دا بوٹا لاونا ہے، اے اسا نبوت والا سلسلہ جاری کرنا ہے. بھاویں باروں شرطے کیوں نہ کھلوتے ہیں، باروں پہرے دار بھی کیوں نہ کھلوتے ہیں، مگر وقت بھی رب دی تقدیر اجتی غالب ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ دا بوٹا لگا چھوڑیا ہے. خان صاحب ملتانی جیوے 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 نعرہ تکبیر. تو مقصد کیا ہے؟ ہن تساں اپنی امانت دیانت نال دسو جیڑی ماں دے سامنے آرڈر اے ہوئے جو اے دے پتر نو ذبح کر دیا ہے، اس تو وڈی کا تکلیف آونی، اس تو وڈی کا مصیبت پریشانی ہے؟ او بولو تو صحیح ہے. جیڑی ماں دے سامنے آکھیا جائے تے کوئی عام للو پنجو نہیں، وقت دا حاکم آکھے کہ ایدہ پتر جمع یذبحون انہوں ذبح کر دیا ہے، دسو انج دی کئی ماں برداشت کر سکتی؟
اللہ اس ازمائش دے بارے آپ آتا ہے ذالکم بلا بلا تا جان دے ہو نا ذالکم بلا من ربکم میرا سونا انہاں لوگاں واسطے اے میں رب والوباں ہوں وڈی ازمائش ہے بڑی تکلیف ہے بڑا دکھ ہے اس قوم واسطے فرعون نے جتھے جتھے بنی اسرائیل دے گھرانے ہن انہاں دے باہروں پہرے دار کھڑے کر دیتے بھئی اگر کسے گھر چی کو بچہ پیدا ہوئے فوراً انہوں پکڑ کے ذبح کر مگر رب دی تقدیر آئی ایک خوش نصیب ماں دے پیٹ چ اللہ نے بچے دا حمل ٹھہرا دیتا قرب ولادت جدہ آئی ماں اس وقت ہی پریشان ہونے لگ گئی باہروں پہرے دار کھلوتے نا آخر بچہ جو پیدا ہونا ہے انہوں نے پتہ تو لگ وینا بے اس گھر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے انہوں نے میرے کول کھو کے میری اکھی دے سامنے ذبح کر دے ہونا مائیے عورت مرد نہیں مگر عورت دی بنسبت مرد دے دل وچ قوت برداشت کچھ زیادہ ہوندی ہے ماں دا دل نرم ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ خود آتا ہے الرجال قوامون علی النساء یہ بیڑیاں بوڑ کے آئے بیٹھا ہے کرمالا جڑا ڈٹھا پہ ہے یہ جگہ ہو چاہ تھوڑے سے بھئی عورتہ نالو بنسبت عورتہ دے زیادہ قوت والے قوت برداشت رکھن والے مرد ہوتے ہیں مگر عورت ہے اللہ نے تقریباً 4 ایک عورتوں دا خصوصاً قرآن ذکر فرمایا ایک موسیٰ دی ماں ہے دوسری حضرت آسیہ او دا بھی ذکر قرآن پاک نے فرمایا دوسرا مریم صدیقہ دا چوتھا مریم صدیقہ دی ماں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا انہاں 4 عورتوں دا قرآن نے ذکر فرما کے اس امت نو سبق دیتا ہے کہ تواڈے وچ کچھ غیرت ہوئے تو سبق حاصل کرو اے عورتاں ہو کہ میریاں اتنیاں وفادار ہیں تساں مرد ہو کہ مشرک بنے ودے ہو لاکھ لعنت ہے اے عورتاں دا اللہ نے اس وجہ تو ذکر کیتا ہے بے تواڈے نالو حالانکہ دل بہت نازک رکھ دیا مگر انہاں دے دل چی میں انج دا گھر کیتا ہے کہ انہاں وقت دی حکومت نال متھا لا لیا ہے وقت دی سلطنت نو ٹھوکر مار دیتی ہے مگر میرے ذکر تے میری یاد نو چھوڑیا نہیں بازے کوئی بندہ کہے نو دھمکی دے وے نا تو اگلا بندہ آتا ہے تو کیا سمجھے ایسا چوڑیاں پائی ہوئی ہے انجنے آتے ہیں اللہ فرماندا ہے ویکھ لا چوڑی پاون والیاں کیڑیاں غیرت والیاں نکلیاں تو مرد ہے تے تو وت بھی انہاں عورتاں جیسا ایمان نہ لے آویں تے وت چوڑیاں پا مگر جے تو مشرک ہو کے چوڑیاں پیسے تے ایماندار عورت چوڑی پاون والے دی بھی بے ادبی ہے یہ چوڑیاں پا کے بھی دکھا دیتا ہے کہ وقت دا فرعون متھا رگڑ سکدا ہے مگر آسیہ دے ایمان نو جھکا سکدا ہی نہیں ہے سبحان اللہ اللہ شاءاللہ شرم و حیا والیاں ماواں نصیب فرماوے تو خیر بہرحال جب بچے دی ولادت دا ٹائم آیا ماں بڑی پریشان ہو گئی ہن عورت ہے اللہ دیاں گلاں تے نبیاں نال ہوندیاں کہیں نال ہوندیاں اللہ دی وحی جڑی ہوندی ہے نبی تے آندی ہے ولیاں تے وحیاں نہیں آندی دوسرا یہ ہے عورت تے وحی نہیں آندی اللہ دے جتنے پیغمبر آئے سارے مرد آئے مذکر آئے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا میرا سونا تیرے تو پہلے جتنے رسول ہیں رجال مرد آئے مذکر آئے یہ بھی ایک عام جی عورت ہے مگر او دے دل وچ وسن والا کون ہے
اس اللہ نو وساون دا درجہ اے ملیا ہے کہ ہزاراں سال دا پہلے دا واقعہ ہے، مگر اس نو رب نے قرآن بنا کے محمد دے دل تے نازل فرما چھوڑیا ہے، کیونکہ خوشیاں تے غمیاں دے موقع تے اس یاد کئی نو رکھے ہے۔ بولو یار، دل وچ وسن والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ بچہ جم پیا، ماں ہن پریشان، کیونکہ صحت مند بچے دی علامت یہ ہوندی ہے جداں ہی رحم مادر وچ باہر آندا ہے اور روندا ضرور ہے۔ جے نانا روے تے دائیاں مائیاں انہوں پٹھا سدھا کر کے تھپا تھپا مار کے بے انہوں کیویں نہ کیویں دا کو ساہ نکلے، گوتیا تا نہیں پیا یا کئی شے گلے دے اندر پھس تو نہیں گئی، انہوں تھاپڑے تھوپڑے مرے دیا ہے، خطرہ یہ ہوندا ہے جو نہیں پیا روندا کی دائیں یہ مریض تا نہیں۔ وہ ڈر گئی بھی بچہ جمعے اس رومنے تا ہے تے بوئے تے بارو پہرے دار بھی کھلوتے۔ اوحینا الی ام موسیٰ اوحینا دا لفظی معنی اے ہے جو اساں وحی کیتی، اوحینا دا کیا معنی؟ وحی، مگر وحی نبیاں تے ہوندی ہے، ولیاں تے نہیں ہوندی۔ اللہ نے جڑا ایتھے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، اے دا معنی اے کہ اے القینا الی قلب ام موسیٰ، اللہ فرماندا ہے اساں خود مضمون دی گڈھڑی بنا کے موسیٰ دی ماں دے دل وچ سٹ چھوڑی۔ القینا، القا کرنا کیویں ہوندا ہے جویں کھوہ دے وچ رسی نال بندہ ڈول لٹکائندا ہے، اللہ فرمائندا ہے اساں انجے چپ کر کے موسیٰ دی ماں دے دل دے اندر ترکیب لٹکا چھوڑی تے انہوں فرمایا انا ارضعی، پریشان نہ ہو، تیرے دل دے اندر غم اے نہ ہوئے کہ میرے پتر نو کدائیں پکڑ کے ذبح نہ کر دے، تو ان کر جے توڑی میں نہ کھاں او توڑی تینوں پریشان ہوان دی ضرورت نہیں، اس پتر نو چاہ کے چھاتی نہ لگا کے دودھ پلاونا شروع کر دے، میں جانا تے تیرے دشمن جانن۔ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی من المرسلین۔ اللہ فرماتا ان ارضعی، اینو چال ہے تے اینو دودھ پلاونا شروع کر دے، جے توڑی اگلا پلان یا پالیسی میں اللہ تینوں نہ دساواں، او توڑی بے خطر بے خوف ہو کے پتر نو دودھ پلاونا شروع کر دے، دودھ پلائیں دی رہ گئی، ہون اتھائیں ایک گل دسو، پتر ملے آئے ماں نو خوشی ہوئی کہ کوئی نہ؟ بولو تو صحیح، پتر دے ملن دی خوشی ہے تے ذبح تھیون دی، اے دوئے موقع آئے کہ کوئی نہ، مصیبت بھی آ گئی تے مسرت بھی آ گئی، خوشی بھی آ گئی تے غم بھی آ گیا ہے، ہن انہاں دوہاں موقعاں تے موسیٰ دی ماں دا تعلق کہیں دے نال۔ بولو یار،
ایدے دل چ وسن والا کون ہے اللہ ہن پیا خود دی رہنمائی فرمائندا ہے انہی یہ نہ جڑا اللہ فرمادا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا جڑا انج دا میں اللہ نال تعلق رکھن والا ہووے اوتھے نکلن دے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے ہن ویکھو جتھے وقت دا حاکم وی فرعون تے گھر دے باہروں پہرے دار وی موجود تے ساری وسطی والے وی مخالف تے دشمن مگر اے رلیا ملیا موقع خوشی تے غمی دا جدا ہے صرف نازک ماں دے دل دے اندر وقت بھی تعلق تے جوڑے تو کہندے نال ہے اللہ فرماندا ہے میرا وعدہ ہے جڑا انج دا میرے نال جوڑ رکھن والا ہووے اوتھے نکلن دے اسباب بھی پیدا کرنے والا کون ہوندا ہے ہن جداں پھس گئی ہے میں اللہ نے چپ کر کے او دے دل دے اندر تدبیراں سٹ دتیاں ہیں اللہ فرماندا ہے جے توڑی میں تینوں نہ آکھاں او توڑی اس بچے نو ادیا دے کسے پاسے نہیں لے جانا بلا خوف و خطر تو اپنے پتر نو دودھ پی لیندی رہون ہاں جس وقت تینوں خطرہ محسوس ہوئے اس وقت کہ کرنا گئی اللہ فرمادا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جدہ تیرے سر تو پانی تار ہوئے لگے جدہ تو محسوس کرے کہ میرے لخت جگر دی جان نو خطر ہے اس وقت تیرے بچے دے بچاوان دی تدبیر میں اللہ تینوں دس دینا فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ ایک لکڑ دا صندوق چا بناوے او دے وچ اپنے لال نو چا رکھے اتو دا صندوق بند کر کے تے دی بھیڑ دے سر تے رکھا دے تے دریا دے اندر پانی دے اندر نو لڑھا دے اگو اللہ نو پتا گئی کہ ماما دا دل کتنا نرم و نازک ہوندا ہے اللہ نے نال انو تسلیاں بھی دے دیتی ہیں او موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو جویں تو خوشی تے غمی دے موقع تے میرے نال تعلق تے جوڑ پیدا کی تئی انہیں میں ربی تینوں تسلیاں پیا دینا پریشان نہ ہوئے کہ میرا معصوم مند صندوقڑی دے اندر تے دریا پانی دی کان دوتے ہونا مطلب پانی پٹھیوں سیدھیاں پھیٹا مار کے میرے جگر دا ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو جاوے لہذا اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو غم بھی نہ کرتے ڈر بھی نہیں میں رب دیا کھلک کے نو پانی دے حوالے تو چکر میں اللہ دا وعدہ ہے کہ ایو پتر سدوہ میں اللہ تینوں لوٹا دے ہونا ہے نبی علیہ السلام پیان اپنے حجرے ستے پیان تے نال انہاں دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ستے پیان اللہ دا آرڈر آ گیا کہ اٹھیو ہجرت ہی کرو تے بارو تواڈے دشمن قاتل بھی آئے کھلے بارو تیرے گھر نو انہاں گھیرا رکھے ہوئے ہے 12 قبیلے ہن تے ہر قبیلے دا ایک بندہ رل کے بارو گھیرا تانگ کیتی کھلو تین کہ محمد تہجد دے ٹائم تے نکل دا راندا ہے اتھائیں ادھی راتی انہوں قتل کر دی سا 12 بندے کیوں ہن بھئی تاکہ محمد پاک دے قتل دا قصاص ساڑے ایک قبیلے تے نہ 12 جو ہو سن تے قصاص بھی ونڈی وئی سی نبی علیہ السلام نو اللہ نے اٹھایا اٹھیو تے بارو انج بھی معاملہ ہی نے ہن اللہ فرمایا بے انج کر بھئی ابتدائی آیات سورت یاسین دیاں پڑھ کے تے پھوکا تو چمار تے تیرے قاتلہ نو انہ میں اللہ آپ کر چھوڑے سا جو ہی پھوکا مرے انہاں دیاں صفحیں چوں نکل کے میرا محمد کریم بہر اپنے ہجرت والے سفر دے او انہیں کھلے رہ گئے مبہوت ہو کے انہاں دیاں پلیت اکھاں چ اللہ محمد نو آواں نہیں دے دیتا ایک کہیں بچایا اس نے
یہ بھی تو ترکیب دسی آئی اللہ بے اے پڑھ چاہتے ہیں پھوکا مار تے اللہ پاک موسیٰ دی ماں نو ہی تے ترکیب دے نہ ہی سکتا اے لفظ پڑھ چاہتے ہیں شو چکرتے جڑے باہروں کھلوتے نے کنجرے سارے اننے ہوئی سن تے تو سکون نال اپنے پوت نو لے کے چلی جا مگر نہیں اللہ نے فرمایا فالقی ہے فی الیم اینو پہلے صندوق وچ بند کرتے واتے نو دریا وچ لڑا کیا مطلب اللہ نے اس امت نو سبق دیتا ہے کہ جتھے تیرا دماغ کام نہ کریندا پہ ہوئے نا اتھے میں رب دی قدرت دے کمال ویکھے گا جتھے تیری سوچ نہیں پڑتی اتھوں رب دا کمال شروع ہوگا پانی کسے دی سندا ہے اللہ نے قرآن پاک کے مثال دیتی ہے کہ میرا سونا پیغمبر مردے انجے نہیں سن دے جی میں پانی کسے دی یہ مثال قرآن نے دیتی ہے کدی سنی نے کسے کو نہیں سنی تو انجے تو کیتی رکھو نا یہ تو تھڑیوں دی عادت ہوئی رہا اللہ نے مثال دیتی ہے کہ مویا انجے ہی نہیں سندا جی میں پانی نو سڈ مریوے تے پانی کسے دی نہیں سندا اللہ نے فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ کفدن ہتھیلیاں نو کباسط باسط دا معنی پھیلاونا کباسط کفیہ انج بندہ دوئے ہاتھ پھیلا کے تے کھلا سڑ مریندا الالماء پانی نو آدھا پانی آ میں آل رسول ہوں میں سید ہوں جلدی آتے اتا کھو دے منہ دوتے چڑھا آتے میں تیرو پی لوا ساری زندگی سید سڑ مریندا رہ جائے تسا مر سکتا ہے کدی پانی اتا آ کے دے منہ نہ لگ بولو کیوں پانی بولو تے پیون والا ہمیشہ وہ ہوندا جڑا ستھرا ہوندا چھپڑ والا کو پیندا ہے اور پانی تو موتر بھی ہوندا تو وہ بھی پانی مگر پیون والا وہ ہوندا جڑا پانی کے ہوئے بولو پاک صاف ستھرا ہوئے اور گل دی میرے خیال سمجھ نہیں آتی بندہ ہمیشہ پانی او پسند کرندا جڑا پیون دے قابل ہوئے جڑا پاک ہوئے تو اللہ نے یہ مثال کیوں دیتی ہے اللہ فرماندا ہے انجے کسے للو پنجو نو مشرک نہیں ساڈ مریندا اے ساڈی اس نو مریندا جنوں سمجھدا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے او انجے نا اے ساڈی اسے نو مریندا جنوں کہ سمجھدا ہے پہنچی ہوئی سرکار ہے بڑی اونچی شے ہے اللہ فرماندا ہے جیویں پانی پیون دے قابل نو تسا بندہ چا سڈ مارے تا پانی کسے دی نہیں سندا انجے اچیاں تو اچیاں سرکاراں نو سڈ چ مار او بھی تیری سنن دی طاقت نہیں رکھ دے کیونکہ ذرہ ذرہ کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کون ہے تو اللہ نے فرمایا انو پانی لڑا موسیٰ دی ماں آکھے اللہ ادو تو آنا پانی کسے دی سندا نہیں ادو تو میرے چھوور نو سے پانی دوتے پیا لڑائی نہ ہے انہوں کیا پتا جو اے چھوور نہیں کہیں ماں دا دل لڑیا بھائی دا متا کوئی پھیٹ لگ جائے اللہ نے فرمایا اللہ آخر مائی جداں اپنے پتنوں پانی دے حوالے کرن لگی اس وقت اللہ دا قرآن کے پیا فرمانا ہے میں جڑی گل تینوں سمجھاونی آئی کہ خوشیاں تے غمیاں دیون اللہ کون ہے مسرت مصیبت دے موقع تے مسلمان کینوں یاد کرے اپنے دل چ کینوں وساوے مومن دے دل چ اللہ وسنا لاوندا تے مشرک دے دل چ رب وسنا لا نہیں ہوندا تے جیندے دل چ رب وسن والا ہووے اس نو اللہ کریم کدی دنیا تے ذلیل تھیون نہیں دیندا جداں ہن پت نو پانی دے حوالے پے کریندی گئی اس وقت دے بارے اللہ دا قرآن کے فرماندا ہے ربتنا
رابط آدن ملاپ نو آدن یارو فلانے نہ رابطہ ہوئے ہی کیا ہوندہ رابطہ دا کیا مانا ہوندہ ملاپ اللہ فرماتا ربطنا علی قلبہا جس وقت اپنے پتر نو پانی دے حوالے کرن لگی ہے اس وقت میں اللہ نے او دے دل نو اپنی مٹھے چ کر لیا میں اپنی مٹھ نال ملا لیا کیوں مینو پتا ہی کہ ماں دا دل بڑا نرم و نازک ہوندا ہے جے میں او دے دل نو قابو نہ کریندا مت ماں دا دل وی اسے صندوق نال لڑنا ویندا میں او دے دل نو اپنی مٹھ چ قابو کیتا ہے تاکہ ترکڑی رہ جاوے اے جڑا میں رب نو اپنے دل دے اندر وسائی کھلوتی ہے کدائیں دکھ دے پریشانی تے غم دے اندر آ کے اس گھر دیاں دیواراں ڈھا نہ کھلوے جڑا بھار بندے تو نہ پیا چوندا ہوئے میں اللہ آپ بندے نال رل ویندا ہونا اے دنیا نو اے سمجھایا ہے کہ جندے دل چ وسن اللہ کون ہوئے قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات اللہ کریم فرماتا ہے جیدے دل چ میں رب وسن والا ہوں جدو ساری دنیا نو چھوڑ کے او مینو وسائی کھلوتا ہوندا ہے انی معاکم اس وقت دی کنڈتے ہاتھ رکھن والا کون ہے آخر کار جس وقت دے دل نو میں اللہ نے قابو کر لیا تاکہ انہوں یقین آ جاوے جڑا رب نے وعدہ کیتا ہے رب اپنے وعدے دے خلاف ورزی نہیں کریندا خیر بہرحال پانی تے لڑ دیاں اللہ نے پانی نو آڈر دیتا ہے اس صندوق دا رخ پھیر دے پانی تا کسے دی سندا بولو نا یار مگر اللہ نے پانی نو آکھیا میرے اس امانت والے صندوق دا رخ اسے پاسے موڑ دے جڑے پاسوے دے قتل دا آڈر آئے جڑے پاسوے دے قتل دے آڈر جاری کیتے گئے اسے گھر انہوں لے اللہ یہ تو سیدھا انجے سمجھو پھاد کے بندہ دیوندہ ویلا بھی مار لے لو انہاں کمت وہ دی سنجان آن دیئے انہاں کمت وہ اس دی پہچان آن دیئے جس وقت اس دا رخ اس پر سے موڑ دیتا ہے تب معلوم ہویا پانی نو آڈر دیوان اللہ کون ہے اتھائی ایک مسئلہ سمجھاواں چن رہا تا نہ ہویا ہے نعرہ تکبیر جیوے 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 اللہ کریم نے فرمایا ویکھو یار میرا قانون ہے جو پانی کسے دی سندا نہیں اے کسے دی سندا نہیں مگر نہ سنن والے نو جدا میں سڑ چماراں تا میری او موڑدا نہیں میری او موڑدا نہیں ایو تا مومن تے مشرک چ فرق مومن منیندا ہے او جینو سڑ چمارے او تھی کوئی نہیں موڑدا مشرک آدا ہے او ساڈی سندا نہیں تے ان دی مڑیندا نہیں اللہ کریم نے قرآن چ پانی دیاں مثالاں دتیاں ہیں اللہ موسیٰ دے ماننے دا پتہ ہی نہیں
پانی والا جڑا کہ وہ بالٹی جا کے پانی بھی اندر ہے. ہاں پانی سے نکلا ہوا. موسیٰ دا مانا پانی سے مطلب ہے پانی چ گیا پیچھے ہے تو نہ اللہ پہلے رکھ چھوڑیا. وہ گل دی نہیں سمجھ آئی. ماں تا پانی چ بعد پہ سٹیں دی وہ انجے نا تے اللہ پہلے آدھا اوحینا الی ام موسیٰ موسیٰ دی ماں اجا پانی چ گیا نہیں تے نہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ماں نو اس نا دی وجہ تو تھوڑا جہا اشارہ کر دیتا ہے کہ تیرے چوہر نو اسا کدے سٹاونا ہے پانی چی سٹاونا ہے. اے تو انہوں پتا ہے کہ پانی تا میرے پتر ویڑا ہے مگر پانی چ ونجن دے بعد دا انجام دا پتا کوئی نہ سی. او پھر اللہ دسیا بھی نہیں لا تخافی ولا تحزنی غم بھی نہ کر ڈر بھی نہیں انا رادوہ الیکے تو ساڈے آکھے لگ کے نو پانی دے حوالے کر چا ساڈا وعدہ ہے کہ ایہو صدواں پتر میں تیرو ولا دے سا. مگر واتوی ماں ہے اللہ انہوں بڑیاں تسلیاں دیتی ہیں. خیر بہرحال جدا اتھے اپڑ گیا صندوق خدا دی قدرت اے ہے جو ہی کھلے ہونے مختلف روایات نے کچھ لکھ دے ہیں بھئی جو ہی صندوق کھولے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اے انگوٹھا سجا جڑا ہے ان منہ وچ پائے آئے تو خدا دی قدرت نال دودھ پہ واندا اور نال نال دودھ بھی چوس رہا ہے. جو ہی نقش نین ویکھے نا فرعون نے آکھن لگا اے ساڈی نسل دا تا نہیں اے دی شکل ہورا نال مل دیئے اے اساں قبطیاں دا نہیں ہے. معلوم ہوندا جڑا ماں آرڈر دیتا ہے اس تو ڈر دے ہویا کہیں ماں نے اس پتر نو پانی اچ لڑا چھوڑے اس آکے پھدو اس نو قتل کریے. اس جو ہی تیاری کی تھی ادو کھلی آئی آسیہ اس جو ہی ویکھی نا پہلی نظر بچے وال اللہ فرماندہ ہے موسیٰ تینو تو اس ویلے دا پتہ کوئی نہیں تو تا ہاں ہے جو بچہ او آسیہ جو ویدھی گئی القی تو علیکہ محبتا منی او دے دل دا روخی میں تیرے آلے پاسے گا او دے دل لج محبت میں تیری بھر چھوڑی. او آکھن لگی در در وقت دا مشکل کشا بنیا ودا ہے تو گھر تک کھوتی کوئی نہیں ہو. اے ویکھ لے سانو جمعیاں جمایا تے دنیا نالوں سونا پتر سانو مل گیا. خبردار میں اس نو پلے سا تا اپنا پتر بنا کے پلے سا او نتخذہ ولدا. اور دوسرے نمبر تے او آسیہ پہ آکھے اے دے چہرے تو میں نو پہ معلوم ہوندہ ہے آئی انفعنا اے بچہ فیدہ دے والا نقصان نہیں دے والا. ینفعنا یہ ہمیں کیا دے گا بولو ایک گل سمجھاؤں چاہ ایو لفظ جی گالی تو سمجھاونی ہے نا مگر تو انہوں گالی سمجھ نہیں آن دیا تو انہوں کھلے پولے سمجھ آن دینا. میں تو ہمیشہ تو انہوں گالی نہ سمجھاوان دی کوشش کرنا پر تو سب سمجھ دے دے. تو خیر بہرحال ایتھے لفظ ینفعنا اے آسیہ نے آکھیا کہیں آکھیا حضرت آسیہ یوسف علیہ السلام نو جدہ عزیز مصر دی منڈی چو خرید کر کے گھر گھن گیا اپنی گھر آلی او ہوا او دے کول وائن تے کھڑا کی توجہ کر آکھن لگا اگے تیرے نوکر چوکر ڈھیر سارے مگر اکرمی مسوا عسا ان ینفعنا اتھے لفظ کیا ہے ینفعنا
اتھے اس بچے دے بارے عزیز مصر ینفانا پیادا ہے، اتھے اس بچے دے بارے فرعون دی گھر والی آسیہ پیادی۔ عزیز مصر نے آکھیا کہ بچہ نفع سانو دیوانا لے، تو ویکھ لو کنجری تا ہاتھ ملیں دی رہ گئی تے نفع یوسف دا اللہ نے اسے عزیز مصر نو دے دیتا ہے۔ کیویں اسے عزیز مصر ہی آکھیا بھئی یار میں تینوں وزیر خزانہ بڑا ہونا چاہتا، اس آکھیا نا جو یہ بچہ نفع دے والا ہے تو اللہ وقت یوسف کو نفع بھی عزیز مصر نو دیتا ہے۔ اتھے فرعون دی گھر والی آتی ینفانا، آخر بچہ وڈا ہویا ہے تے نفع بھی وال ملے ہے تا آسیہ نو ملے ہے۔ اللہ کریم نے منہ چو الفاظ کٹوائے تے ان الفاظاں نو اللہ نے دنیا تے پورا بھی کر کے وکھایا ہے۔ لہذا جس وقت اس آسیہ نے آکھیا ہے کہ نہیں انہوں قتل نہیں کرنا، اے بچہ نفع دے والا ہے، اے میں انہوں پتر بنا کے پالنا ہے، آخر کار جس وقت بچے دے دودھ پیوڑ دا ٹائم آیا ہے، حضرت آسیہ بڑی پریشان ہوئی، پتہ نہیں یہ کدو دا لڑیا ہویا ہے تے کتنے دنوں دا بھوکا ہونا ہے، جلدی کرو تے جلدی کرو دائیاں نو سڑ لیا۔ دائیاں جداں بلائیاں گئیاں جیڑی دائی دی چھاتی دالی بچہ لگدا ہے، بچہ او دی چھاتی نو منہ لیندا۔ بولو کیوں نہیں لیندا؟ اللہ فرماتا حرمنا علیہ المراضع، اے بچہ خود دائیاں دا دودھ نہیں پیا پیندا نہیں، بلکہ حرمنا، اے مینوں پتہ آئی کہ اسید سر تے نبوت علی سیرہ پوانا ہے، لہذا ایدی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ مینوں پتہ آئی کہ اس نے ایک دن موسیٰ کلیم اللہ بننا ہے، لہذا ایدی غذا تے اجو پیرا دیوانا اللہ کون ہے؟ لہذا اللہ نے مشکو غذا بھی اندر نہیں ونجن دیتی، جس وقت ہر دائی نے چھاتی نہ لگدا ہے مگر دودھ نہیں پیا پیندا، او جڑی بھین سر تے صدوق رکھ کے تے پانی چ لڑاون گئی آئی، او بھی ٹر دی اسے جگہ تے پہنچ گئی، جس وقت ویکھے اس کے بھیرا تا میرا کہندہ دودھ پیندہ نہیں پیا، اس وقت وہ آکھن لگی دربار دے اندر جتنیاں عورتاں کھلیان حضرت آسیہ نویں آکھن لگی حال عدلکم، جے اجازت ہوئے تا مینوں ایک دائی دا پتہ ہے، جے آکھو تا اس دائی نو بلا لینے آئے، ہو سکتا ہے کہ اے بچہ اس دائی دا دودھ پی لوے۔ دائی دا نام لے ایس مائی دا ذکر نے سکیتا، بلکہ آکھیا ایس کے ایک دائی دا گھر میں بھی جان دیا۔ اس وقت شاہیہ ڈرایا کیونکہ آسیہ تا وڈی پریشان ہوئی کھلی آئی کہ جتنیاں دائیاں آئیاں نے تا بچہ کسے دا دودھ نہیں پیا پیندا، متا انجھے بھوک تو تڑپ کے مر نہ جاوے، لہذا اس آکھیا جلدی کرو تے منٹا سکنٹا دے اندر اس دائی نو بلا کے لے آؤ۔ لوگاں دیا نظرہ دے اندر او دائی ہے مگر موسیٰ دی او مائی ہے۔ جس وقت ماں آ گئی بچہ چاہ کے انہوں دتا نے فوراں جدہ چھاتی نال لایا، اللہ نے فرمایا ان سنجان لائے اے ماں دی چھاتی ہے، اگے تا دائیاں دی چھاتی تو دودھ نہ پیا پیندا، مگر اس معصوم نو
مائی دی چھاتی دی سجان کروا منا لکون جو ہی دودھ پیونا شروع کر دیتا ہے حضرت آسیہ بڑی خوش ہوئی چلو شکر کہندہ تا دودھ پی لے آئے آخر کارو آخر لگی اچھا ٹھیک ہے آئے آئے مراعات بھی تینوں دین دے پائے ہیں جتنا تو انہوں دودھ پلاؤنا ہے او دے پیسے تے خرچے بھی اثر تینوں دیونا آگا مگر 8ویں دن مینوں اے پتر مینوں ملا گئی کر جس وقت سارا معاملہ طے ہو گیا جداں واپس ولدی پئی آئی اللہ نے فرمایا او موسیٰ دی ماں تو اے خوشیت غمیت موقع تے یاد رکھیا تا کینوں رکھیا گئے تو اے دل جو میں اللہ نو وسا کے رکھیا گا او دے نتیجے وچ میں اللہ نے تیرے نالے وعدہ کیتا آئی میرے آنکھیں لگ کے پتر نو پانی دے حوالے تو چکر غم بھی نہ کر تے ڈر بھی نہ کر سگواں پتر تینوں سولا کے بھی ضرور دیونا ہے ہن سوکھا کر لائے اوہ پتر نا جڑا اپنے ہتھاں نال پانی لڑایا گا یا اوہ پتر بھی تینوں دین دے پئے ہے پتر بھی مل گئی تے خرچہ بھی لوگاں دا ہوندا پیا ہے مگر ایک اور اضافی طور تے میں اللہ نے انعام دیتا ہے جداں تو اے میرے آنکھیں لگ کے میرے حوالے پتر کیتا اس وقت صرف تیرا پتر آئی مگر ہن جداں سا واپس کریں دے پائے آئے پتر تیرا ہو سی تے رسول میرا ہو سی وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے کھلے جدہ تو سانو دیتا ہی تا پتر آئی جاعلوہ من المرسلین اسینو ایک دے رسالت دا سہروی پوا چھوڑنا ہے میرے سمجھاون دا مقصد ہے کہ بندے دوتے خوشیاں بھی آدیاں غمیاں بھی آدیاں مگر جیڑا ہر حال ایک اللہ نو یاد رکھ دے اللہ انہوں دنیا دی ذلت ہوئی بچا چھوڑیں دے دنیا انہوں ذلیل کرن دی کوشش کریں دی مگر اللہ انہوں لمحہ بلمحہ عزت دے عروج نصیب فرما دیندہ ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ انہوں زندگی عزت والی نصیب کر دیندہ ہے خوشیاں بھی آندی انتے بولو غم بھی آندے مگر مسلمان تے مشرک انہا دوہاں موقع تے خدا دا چیتا بلا دیندہ ہے مگر مومن خوشی آوے غمی آوے ہر حال چو دے دل چ وسڑا لکوڑ ہوندہ ہے اگر ٹائم ہوئے تو ایک اور مثال چھوٹی جی جی ٹائم تو ہے کیونکہ توڑا جلے دل کرے ادان چا دے ہو اللہ شاءاللہ مسلمان دا ٹکانہ صحیح رکھے آمین نے آدھے جو سارے کی دے مینٹل تو نہیں بیٹھے مومن مسلمان آدمی دا دل دماغ اللہ صاف تے ستھرا رکھے سدھا رکھے اپنے صراط مستقیم والے پاسے رکھے میں جڑی گل سمجھائیے مومن تے مصیبت آوے انہیں سمجھو رب دی رحمت ہے رب دی کیا ہے تے جے مسرت خوشی آ جائے تو انہیں سمجھو رب دی نعمت ہے رحمت آوے نعمت آوے مومن ہر حال چ ہمیشہ یاد کینو رکھدا ہے ایک اللہ مشرک اونوں تکلیف آوے تاں خدا رو بھوکدا ہے جے رب نعمت پتر علی دے دے تاں اے لٹاں غیر دے نہ دیاں نال چھریاں رکھدا ہے کیوں سوکڑا نہ پے ونجے اندے اتے باہر والے اثر نہ کر ونجے
کچھ تا بندے نو او اسے واسطے والے صاحب ری فرماندے ہیں بے بندے چ عقل نہ ہوئے نا تے مڈو جمن دی تکلیف ہی نہ کرے جدا بندہ بے دین بندا ہے اس وقت اللہ فہم و بصیرت بھی کھو لیندا ہے عقل بھی کھو لیندا ہے جس رب نے ایک غلیظ نطفے جو تینو اشرف المخلوقات بنایا ہے تے پھر فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث رب پیا فرماندا ہے تیری ماں دے پیٹ چ تینو ترائے پردیاں چ میں اللہ بنایا کتنے پردیاں چ ترائے پردے اتھے سوا میرے اور کسے دی نظر اچھا آج کل لوگ یہ بھی مثال دین دے نے او جی تسا دیو بھئی قرآن دا یعلم ما فی الارحام بھئی رحم مادر جو حقیقت و سوا اللہ دے کوئی نہیں جاندا ہن آج کل جدید دور الٹرا ساؤنڈ نال ہر شے کوئی آدھے نہیں بھی یہ الٹرا ساؤنڈ نال نظر نہیں آتا پہ اوے اللہ دے بندے اے جڑا کوئی تین نظر آندا پیا اے رب دا بنے ہویا نظر آندا پیا اے کہیں دا بنے ہویا ہے تے جدہ اے رب اس دی بنیاد نہیں رکھی تیرا کمال تتا ہویا جو تو اس لے دسے آ جو ہن چھوڑ آوان والا ہے کمال تا اس چیز دا ہے نا اے تا رب دی بڑی ہوئی شائع ہے تے وال تے نظر آندے بھی دوسری بات ہے اے جڑا الٹرا ساؤنڈ ہے اے جبریل بنا کے لے آیا تلے اے کس دی ایجاد ہے وہ انسان دی ہے نا یہ کس ایجاد کیتا ہے کرما لے کچھ بولے تو کرو یہ مشینری کہاں ایجاد کیتی ہے انسان اچھا تے اس انسان نو عقل کہاں دیتا ہے تے جے اے نہ دیندا تے کیڑی ماں دی دوربین نال ویکھ لویا بھائی تو معلوم ہویا اے جڑے عقل نال تو مشین بنائیے تو من کے تیرے اس عقل والی نعمت بھی تینوں دیون والا کون ہے اے نہ دیندا تو کون جاندا تو معلوم ہویا بھی اس جڑی مشینری نال ویٹھا پے ہیں تے اس سچ کمال کہندا ہے بولو اے ہے کہ اللہ دا چلو خیر بارہ خوشیاں تے غمیاں ویلے مومن کینوں یاد رکھدا ہے اللہ فرماندا ہے اے ویکھو میرا نبی ہے روندا بیٹھا ہے انج دا غم انہوں آیا ہے انج دی پریشانی آئی ہے اتنا مغموم ہویا کہ او دیاں اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے اللہ فرماندا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ انہوں غم اتنا ملیا ہے کہ او دیاں اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی یعنی انجو ہو گئی کہ جڑی ویکھن والا اللہ نے قدرت دا ایک کرشمہ رکھیا ہے اے جڑی سیاہی نما درمیان وچ گول نقطہ نظر آ رہا ہے اس سچ باریک جیا نقطہ ہے جن دے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے بصارت دی اتنا رویا ہے اللہ دا پیغمبر کہ اے سیاہی بھی او دی غم تو ختم ہو گئی ساری اکھ سفید ہو گئی مگر ول بھی رو رو کے بیٹھا دا ہے فصبر جمیل اے مینوں دکھ پہنچاون والا کون ہے بولو نیڑے جو آ کھلوتا ہے کوئی حکم ہے تو دس تھکے بیٹھے ہو چاول ہے نا بے حیا بول تو صحیح آج سکی ماشاءاللہ ہی رہے جس وقت روندیاں یہ اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی مگر او دے دل وچ وسن والا کون ہے حتیٰ کہ دوترے تے پوترے بھی نال تانے دیندے بابا
اسا کئی دفعہ تینوں ویکھیا ہے گھر دی جیڑی گل وی ہووے ولا جھلا کے یوسف تے آن کے کھلے نہ ہے ہر ویلے تذکرے تو یوسف علیہ السلام ساڈے بھرا دے کریندا رہنا ہے اونوں تا بڑے عرصے گزر گئے او دی کدوں ہوا تے خبر بھی نہیں آئی کسے بندے نے او دی سو بھی نہیں دسی او دی کدوں سنید بھی نہیں آئی کہ فلاں علاقے دے اندر ودا ہے سانو تا اج توڑی او دی خبر کوئی نہیں ملی تے تو اجوی یوسف یوسف کر کے سسکیاں بھریندا رہنا ہے اس وقت یعقوب علیہ السلام آکھیا لولا ان تفندون میرے دوتریاں تے پوتریاں جے میرے نال وقتی تے مذاق تے ٹھٹھا نہ کرو تا اج تانوں ایک حقیقت دی گل سناواں تساں تا دیو کہ ایتھے کوئی یوسف دی ہوا بھی کوئی نہیں مگر میرے نال جے وقتیاں نہ کرو تا مینوں اس اللہ دی قسم جس نے مینوں یوسف تو جدا کر چھوڑیا ہے میرے نال جے مذاق نہ کرو تا مینوں اللہ نے ڈٹھے دی قسم مینوں اج اپنے یوسف دی خوشبو آندی پئی ہے اللہ کریم نے ثابت کیتا ہے اندے یعقوب علیہ السلام روندا پیا ہے تے ادو اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام نو آکھیا ہن بس کرے نے پیو پوت نو وڈا رنجیدہ کر لیا سی وڈا مغموم رکھیا ہے بڑیاں ازمائشاں دے اندر تانوں رکھیا ہے ہن یوسف اور پیو پتر نکھڑے ہوئے نو ملا چھوڑے لے آئے جدہ 40 سال دے بعد رب والوں تھوڑی جی بشارت ملیے خوشی ملیے تے پہلے دکھاں تے غماں دے پہاڑ جو پیو پتر گزرے مگر اس موقع دوتے بھی اس جیندے خدا نو نہ نہیں چھوڑیا ہر وقت نہ دے دل جو وسنا لکھانا ہون جدو خوشی دا موقع پہ آندا ہے اس وقت اللہ نے فرمایا اور تساں وچھڑے ہویا پیو پترانو ملاون دا فیصلہ کرن والا کون بولو تو صحیح یار اور تو ساڑیاں جدائیاں مکاونا لکھاونے تو انو آپس اچ ملاونا لکھاونے اور بڑی طرف پیدا ہو گئی یوسف دے دل دے اندر اللہ انجتا آکھے کہ ایسا ملیں دے مگر اے نہیں دسیا جو قدم ملاونا ہے کیڑے ویلے ملاونا ہے دل دے اندر چاہت اشتیاق والی آگ بھڑک گئی یوسف علیہ السلام دے دل چ اللہ سایاں قدم ملیں سے کیڑے موقع ملیں سے اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر جتھے 40 سال دارسا گزار آئے ہو اور چند پل تھوڑے جائے اور بھی گزار لاؤ اللہ فرماتا ہے ایو جڑا قمیض کرتا پائی بیٹھا ہے ایو لاہا کے چادے مگر تڑپ جو دل دے اندر یوسف دے بہت زیادہ آئی آخر لگا لائے کرتا اپڑ دے مہینے لگونے اللہ والوین سکھ دیا نہ رہے ونجائے پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے اللہ مینوں کیڑا پتہ میری زندگی کتنی ہے لہذا میری دل دی خواہش آئی کہ مینوں جلدی جلدی پیو نال ملاقات کرا چھوڑے اللہ فرماتا ہے کرتا لاہا دے کرتا لاہا کے قاسد نو دیتا گے ادو تڑا پہ یوسف دے دل دے اندر کے کدائی جلدی کیویں ملاپ تھی ونجیا ادو اجا مصر دیاں گلیاں دے اندر کرتا ویندہ پہ آگا ادو کئی میلہ دے فاصلے تے یا کول نبی پہ آگا او میرے دوترے تے پوترے ہوں جے میرے نال وقتی نہ کرو انی لاجد یوسف مینو اللہ دی قسم مینو آج اوہ خوشبو آدھی پئی ہے جڑی خوشبو میں جدو نو جھولی با کے ہوتے ہوٹا تے ہوٹ رکھ دا
مینو اج خوشبو آتی پئی ہے وہ آکھن لگے اور پچھلا پارا جو ہویا بابے دا لہذا ہن بشالیاں پہ مریندا ہے ہن دا چت ٹھکانے تے نہیں رہیا مگر اگو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او جیڑی حقیقت میں جاننا تانوں پتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یعقوب نو پتہ وا کہ بچپنے دے اندر میرے یوسف نو ایک خواب آیا وا جڑا او خواب آیا ہی اللہ جے توڑی او پورا نہ کر کے دکھاوے او توڑی میرا یوسف دنیا چھوڑ کے نہیں جا سکتا لہذا انہوں تا پتہ ہے کہ میرے یوسف نے خواب دی تعبیر ضرور اللہ نے ظاہر کرنی ہے لہذا جس وقت کرتے اللہ بھی اپڑایا ہے فلما جاء البشیر جدو کرتا لے کے آمن والا اللہ فرمایا اسے یوسف دا کرتا یعقوب دی اکھی تے چ رکھو فرتد بصیرا ایدی بصارت میں اللہ ولا دینی ہے مسئلہ یہ ہے نبیت بھی غم آئے نبیت بھی خوشیاں آئیاں مگر والوی انہاں دعا موقعات یاد کینوں رکھیا ہے جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر بار دن سارے انہوں کٹھا کر کے یوسف دے کولو آئے ہے یوسف علیہ السلام اپنے بازار تو بیر نکل کے تے صدر دروازے تے اپنے پیو دا استقبال کر واسطے گیا کھلوتا ہے خیر بہرحال جدا پیو نو گھل کے آیا ہے تے اپنے تخت بایا ہے بھرا بھی آ گئے پیو بھی آ گیا ہے ماں بھی آ گئی اتے بیٹھا ہے اپنی کرسی تے اس وقت تو سارے بطور تعظیم دے جھک گئے یوسف نو پیو بھی جھکیا پہ بھرا بھی جھکے پہ سارے جھکے پہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے آکھیا بابا اے ہے میری خواب دی تعبیر او انی رأیت احد عشر کوکبا او 11 ستارے او 11 نہ پھرا او ستارے ہو گئے او ہی ڈٹھے پہ والشمس والقمر شمس ہائی سورج ہائی یعقوب تے قمر ہائی ماں او ماں پیو بھی سجدے چ گئے پے تے او اپنے ہتھاں نال کھوہ وچ سٹن والے بھی سجدے چ گئے پے اس وقت فرمایا ابا اے ہے میرے خواب دی تعبیر تے مگر انج دے خواباں دی تعبیراں سوکھیاں نہیں ملدیاں 40 سال دے رگڑے دیوا کے اللہ ظاہر کرے او جویں مہندی انجے ہاتھ لاؤ تو رنگ نہیں چڑھ دے جے تڑی انہوں گھوٹے نہ چاڑے جاوے انہوں پیٹھیا نہ جاوے اس وقت تک مہندی رنگ نہیں ظاہر کرے دی اللہ فرماندا مومن دا ایمان اتھا ہی ظاہر ہوتا ہے جدا مصیبتہ دے ریلنے اج میں اللہ دے دیوا تے واتویو میرا بوا پھتی کھلوتا ہوئے ای ہو جائے مومن دی وال میں اللہ کانڈ لگا اللہ عمل دی توفیق